آمنہ کے در یتیم ساقی کوثر شافع محشر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، طیب و طاہر پر، مزکہ مصفہ پر درود و سلام کی برکھا اور برسات کے بعد عزیز بھائیوں، شعبان اسلامی تقویم کا 8واں مہینہ ہے۔ شعبان اس سے خیر کثیر نکلتی ہے۔ شعبان شوق سے نکلا ہے، جس کا معنی ہے پہاڑ کو جانے والا راستہ اور بھلائی کا راستہ اور پانی کی تلاش میں نکلنا جو ہے۔ اللہ اکبر۔ رجب کے خاتمے کے بعد جو حرمت والا مہینہ ہے رجب، حرمت والے مہینے کے خاتمے پر لوگ مہم جوئی کے لیے، غارت گری کے لیے نکل کر پھیل جاتے تھے، اسی لیے اس کو شعبان کہتے ہیں۔ رجب کا جو مہینہ تھا وہ محترم اور ذی وقار مہینہ تھا، جس میں جنگ و جدل اور قتل و قتال حرام اور ممنوع تھا۔ وہ چونکہ رجب جو ہی گزرا، شعبان آیا تو لوگ اپنی پرانی دشمنیوں کو لے کر نکل پڑتے تھے، یعنی پہاڑ کی طرف جانے والا راستہ۔ شیب ابی طالب بھی کہتے ہیں اسی طرح سے، گھاٹی کی طرف جانے والا راستہ۔ تو بھائیوں، شعبان کا مہینہ رمضان کی آمد کا پتہ دیتا ہے، یعنی یہ بتلا رہا ہے ہمیں کہ رمضان قریب آیا جاتا ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے بھائیوں۔ تو ہم کوئی فصلی عبادت گزار نہ بنے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاضت کا حسین اور دل ربا منظر سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا طویل قیام فرماتے تھے کہ پاؤں مبارک سوج کر پھٹنے لگتے تھے۔ میں عرض کرتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو اللہ کے رسول ہیں، ایسا کیوں کرتے ہیں؟ آپ کو بخشائے ہیں۔ سورۃ الفتح کے اندر اللہ پاک نے آپ کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کرنے کا چٹھی اور سندیشہ اور پیغام اور خوشخبری آپ کو دے دی ہے۔ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ حبیب، ہم نے آپ کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، عائشہ اے حمیرہ، میں افلا اکون عبدا شکورا، میں اپنے اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں کہ مجھے جو اتنا کچھ ملا ہے۔ بخاری کی روایت بھی ہے اور مسلم کے اندر 2820 نمبر پر، بخاری میں 4837 نمبر پر یہ حدیث مشہور موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، افلا اکون عبدا شکورا، میں اللہ کا شکر گزار بندہ۔ تو عزیز بھائیوں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے تو، اللہ پاک نے ہمیں تو اپنی عبادت کے لیے بنایا، جنوں کو۔ اور عبادت کا کوئی خاص مہینہ نہیں ہے، کوئی خاص دن نہیں ہے، کوئی رات نہیں ہے متعین کہ بس اسی میں کی جائے گی اور اس کے بعد باقی چھٹی، ایسا نہیں۔ انسانوں کی ساری زندگی، جنات کی ساری زندگی اس بات کی دلیل ہونی چاہیے، اس بات کا منظر دکھائے کہ جو ہے وہ عبادت گزار۔ ہماری زمانہ، ہماری تخلیق کا مقصد ہی عبادت ہے۔ سن بلوغ سے لے کر یعنی بالغ ہونے سے لے کر آخری دم تک ہر لمحہ فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین۔ سورہ حجر میں اللہ رب الجلال نے کیا فرمایا؟ فسبح بحمد ربک، اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے، وکن من الساجدین، اور سجدہ کرنے والوں سے ہو جائیے، اور وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اپنے رب کی اس وقت تک عبادت کیجیے جب تک کہ آپ کو موت نہ جائے۔ تو بھائیوں، جو شعبان کے کرنے کا کام ہے ہم وہ کرتے نہیں ہیں، اور ایک رات کو مخصوص کر کے اس میں حلبے مانڈے چھٹیاں پٹاخے چلا کر اس کو عبادت کی خود ساختہ رات بنا کر چل میں چھٹی، باقی سارا شعبان چھٹی۔ اور رمضان میں بھی ہمارا حال بھی اتنا اچھا نہیں ہوتا۔ پہلے 2-4 دن جناب تراویح میں بڑا رش ہوتا ہے بس، اور درمیان کے دن جو ہے پھر جناب وہ فصلی جو ہوتے ہیں وہ آگے پیچھے چھانٹی ہو جاتے ہیں۔ پھر آخری اشرے میں کچھ تھوڑا سا ذوق عبادت نظر آتا ہے، اس کے بعد جو ہے بھائیوں رمضان کے گزرتے ہی عبد الرحمن بھی مسجد سے گزر جاتا ہے۔ تو یہ ہماری عبادتوں کا حال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ کیا تھی؟ سال بھر کی راتوں میں عبادت کرتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ہر لمحہ عبادت تھا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ہماری بھی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم ہر قدم پر اللہ مالک الملک کی منشا کے مطابق جو ہے ہر قدم اٹھائیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں سب سے زیادہ نفلی روزے رکھتے تھے۔
سب سے زیادہ اللہ اکبر سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ہم نے آپ کو شعبان کے مہینے کے علاوہ کسی اور مہینے میں آپ کو اتنا روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا آپ شعبان میں روزے جو ہے زیادہ سے زیادہ روزے رکھتے ہیں، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو رمضان سے ملا دیتے تھے، رمضان سے ملا دیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ مہینہ محبوب کبریا علیہ السلام کا محبوب مہینہ ہے جی۔ اور کثرت صیام کی حکمت کیا بتائی ہے؟ پوچھا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ شعبان میں جس قدر نفلی روزے رکھتے ہیں اور کسی ماہ میں ایسا نہیں رکھتے ہیں کہ یہ کیا بات ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک شہر، ارے یہ وہ مہینہ ہے جس میں لوگ اس کی عظمت سے غافل ہیں۔ بین رجب و رمضان، رجب اور رمضان کے درمیان میں، بین رجب و رمضان، رمضان کے درمیان میں جو شعبان ہے، اس کی عظمت، اس کی فضیلت سے لوگ غافل ہیں۔ اللہ اکبر جو ہے اللہ مالک الملک نے یہ کیسا خوبصورت مہینہ دیا ہے، لیکن احتیاط کر رہا ہے کہ اس کے مہینے کے روزے رکھتے رکھتے اتنی کمزوری نہ ہو جائے کہ جو ہے رمضان کے یعنی فرض روزوں میں نکاحت اور کمزوری کا سلسلہ جو ہے چل پڑے۔ تو عزیز بھائیوں، جو اس وقت میرا مطلوب اور جو ہے مقصود ہے گفتگو کرنے کا جو ہے موضوع جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم جو 15 شعبان کی رات کو خود ساختہ فضیلتوں والی رات جو ہے اور پھر اس دن اگلے دن کا 15 شعبان کا روزہ رکھتے ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے شریعت مطہرہ کے اندر، تو آئیے سماعت کیجئے۔ اللہ اکبر۔ تو شب برات کا جو تصور ہے، جتنی بھی احادیث ہیں عزیز بھائیوں، جتنی بھی احادیث ہیں، جتنے بھی آثار ہیں، ان کو خود امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جامع ترمذی کی اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو ہے نصف شعبان کی رات کے جو ہے اندر یہ اعمال کرنے چاہیے۔ کچھ لوگ یہ حدیث روایت کرتے ہیں کہ شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، امام البانی کی رحمہ اللہ نے اس کو سلسلہ ضعیفہ کے اندر نقل کیا ہے کہ یہ حدیث ٹھیک نہیں ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ تو سارے مہینے ہی اللہ کے ہیں بھائیوں، سارے مہینے ہی اللہ نے بنائے ہیں نا۔ تو یہ ایسی خود ساختہ ضعیف اور موضوع قسم کی روایت جو ہے بیان کر کے جو ہے اللہ اکبر لوگ جو ہے اس پر دین کی بنیاد جو ہے رکھے ہوئے ہیں کہ یہ 15 شعبان کی رات ہے، اور اس میں خود ساختہ نمازیں پڑھتے ہیں، صلاۃ الفیہ ہے، 100 رکعت نماز، فرمایا جس نے 12 رکعت ایسی پڑھی جس میں ہر رکعت میں 30 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی، وہ جنت میں اپنی جگہ ضرور دیکھ لے گا، اور اہل دوزخ میں سے 10 آدمیوں کی اس کی سفارش جو ہے قبول کی جائے گی۔ اور میرے بھائیوں، یہ کیا بات ہے کہ جی جو اگر ایسی رکعت پڑھے گا 12 رکعتیں جس میں ہر رکعت میں 30 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی گئی ہوگی، آپ مجھے بتائیں کہ یہ کوئی بات یقینی ہے کہ وہ جنت میں سے وہ اپنا جنت کا گھر دیکھ لے گا؟ ایسی خود ساختہ باتیں، عجیب قسم کی من گھڑت باتیں جو ہے۔ اور صلاۃ الفیہ 100 رکعت ایسے پڑھنی ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھنی ہے 11 مرتبہ، ہر حاجت پوری ہوگی، ہر حاجت پوری ہوگی۔ یہ خود ساختہ روایات۔ اور فرمایا کہ اللہ مالک الملک کے حبیب نے بھائیوں ایسی کوئی احادیث نہیں روایت کی ہے، ایسی کوئی فرمان نہیں جاری فرمایا ہے کہ جس میں یہ کہا جائے کہ ہر حاجت پوری ہوگی۔ لوح محفوظ میں اگر بدبخت لکھا گیا ہوگا تو وہ مٹا کر وہاں سے خوشبخت لکھا جاتا ہے، اور آئندہ 1 سال کے گناہ لکھے ہی نہیں جاتے۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو موضوعات کے اندر لکھا ہے کہ یہ روایت من گھڑت ہے اور بے اصل ہے اور موضوع ہے، کمزور ہے، اس کو جو ہے اس کی کوئی اصل نہیں ہے دین کے اندر۔ کوئی کہتا ہے جی آپ اپنے جنت میں گھر دیکھیں گے، کوئی کہتا ہے جی 1 سال کے گناہ نہیں جو ہے لکھے جائیں گے، خوشبخت۔ اگر آپ اللہ کی نگاہوں میں بدبخت لکھے ہوئے تو خوشبخت لکھ دی جائیں گے۔ بھائیو یہ کیسی نماز ہے؟ بندہ پورا سال فرض نمازوں کے قریب نہ آئے اور 15 شعبان میں یہ خود ساختہ جو ہے روایات دے کے تسلی دی جاتی ہے کہ جناب آپ یہ کچھ کر لو تو آپ سارا کا سارا جو ہے معاف ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، کسی بندے کو اس بات سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے کہ امام غزالی نے اگر اس کو احیاء العلوم کے اندر ذکر کیا، اسے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔
اور اس ایک رات میں اللہ نہیں آتا ہے، ہر رات روزانہ ہر رات اللہ مالک الملک کی رحمتیں پکار کر کہتی ہے کہ ارے کوئی ہے حل من مستغفر، کہ جس کو میں معاف کر دوں، کو مغفرت کا طالب، کوئی ہے جو روٹی روزی کے سلسلے میں پریشان حال ہو، ہم اس کی روٹی روزی کے اندر برکت دے دیں، کوئی ہے جو جسے اولاد چاہیے ہو، کوئی ہے کوئی اپنی مصیبتیں اور پریشانیوں اور بیماریوں کو ختم کرانے والا جو ہے، ہم سے مانگے ہم دیں گے۔ یہ عزیز بھائیو یہ تو ہر رات ہی ہوتا ہے، ہر رات، ہر آن، ہر گھڑی اللہ رب العالمین بندے کی جانب متوجہ ہے، بندہ مانگے تو صحیح نا۔ اور سورہ دخان کی ابتدائی آیات تلاوت کی جاتی ہے کہ جی اس آیت یعنی اس دین کو، اس رات کو ثابت کرنے کے لیے لوگوں نے قرآن کریم کی تحریف کر دی۔ سورہ دخان کی وہ آیت جس میں اللہ مالک الملک فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین یفرق فیہا کل امر حکیم، اس میں ہر امر کا حکم اور فیصلے جو ہے کر دیے جاتے ہیں، کس نے پیدا ہونا ہے، کس نے کتنا کھانا ہے، روٹی روزی کے سلسلے، حیات و ممات کے سلسلے، بدبختی اور شقاوت کے اور خوشبختی کے فیصلے، مقدر تقدیر کی باتیں، یہ ساری لکھ دی جاتی ہیں۔ فیصلوں کی رات ہے یہ، فیصلوں کی۔ لوگ یہ آیت اٹھا کر اس رات کو، 15 شعبان کی رات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے یہ آیت اس پر فٹ کر دیتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں۔ یہ آیت مبارکہ تو سورۃ القدر کے اندر جس رات کا تذکرہ ہے نا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قدر تقدیر سے ہے نا، مقدر سے ہے، مقدر جس رات میں لکھے جاتے ہیں بھائیوں، وہ رات تو لیلۃ القدر کی رات ہے۔ اور یہاں پر بھی سورہ دخان کے اندر بھی اسی رات کی جانب رہنمائی کی جا رہی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن کو مبارک رات کے اندر نازل کیا ہے۔ سبھی جانتے ہیں جب بھی آپ کسی بھی مولوی سے، کسی بھی خطیب و ادیب سے اگر آپ اس رات کی فضیلتیں سنیں گے نا، وہ یہی آیت پڑھے گا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، آپ فوراً اسے پکڑیں کہ بھئی یہ کیسے آپ نے اس آیت کو یہاں فٹ کیا ہے۔ لیلۃ مبارکہ تو لیلۃ القدر، اس سے بڑھیا برکتوں والی رات کون سی ہوگی جو 1000 مہینوں سے بڑھیا اور برتر ہے۔ 15 شعبان کی رات کے بارے میں جتنا کچھ بھی ہے بے اصل ہے، موضوع روایات ہے۔ میں انشاءاللہ آپ کو حوالے دوں گا، آپ لکھ کے جائیں، دیکھ کے چیک کریں۔ اس مولوی سے پوچھیں، اس خطیب و ادیب سے، مقرر سے پوچھیں کہ آپ جو یہ آیت فٹ کر رہے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ مبارکہ میں نازل کیا ہے، اور یہ انا کنا منذرین، ہم ہی ڈرانے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور فیہا یفرق کل امر حکیم، ہم نے حکمت کے سارے، دانائی کے اور جو ہے سارے حکمت و بلاغت کے سارے کام، سارے حکم اور ساری تقدیر کے فیصلے اس رات میں کیے ہیں۔ تو بھائیو آپ اسے پکڑیں اور بتائیں، پوچھیں اسے کہ یہ آیت آپ نے یہاں فٹ کی ہے، یہ سورۃ القدر کے بارے میں، آپ یہاں اس کو لیلۃ شعبان کی، نصف شعبان کی رات میں کیوں فٹ کرتے ہیں؟ ایک دلیل نہیں ہے، قرآن خود ایک اپنی اور جگہ پر جو ہے یہ بات بتاتا ہے کہ سال بھر کے واقعات کا فیصلہ بھائیو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ ہم نے قرآن کو اس لیلۃ القدر کو رمضان کی بابرکت ساتوں راتوں کے اندر رکھا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن انا انزلناہ فی لیلۃ القدر انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ایک ہی سیاق و سباق ہے، ایک ہی رات کی طرف اشارہ ہے ان ساری آیتوں کے اندر جو ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، سارا کچھ اللہ پاک نے اسی لیلۃ القدر کے بارے میں نازل کیا ہے۔ میرے بھائیوں قطن لیلۃ الشعبان یا شب برات جس کو کہتے ہیں نا، اگر یہ عبادت کی رات ہے تو پھر پٹاخے کس لیے ہیں، پھر شرلیاں کس لیے ہیں، پھر حلوے مانے بنا کر پیٹ بھر کر جو ہے خراٹے لینے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر اس رات کی کوئی حقیقت ہوتی تو پھر عبادت ہی عبادت ہوتی نا، پھر یہ شرلیاں تو نہ ہوتی نا، پٹاخے نہ ہوتے۔ یہ سبحان اللہ، آپ نے کہا کہ چلو پیٹ پوجا بھی ہو جائے اور جناب شرلیاں پٹاخے، ہندو مجوسی آگ پرست بھی کچھ ہو جائے، اور جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قتادہ، مجاہد،
وغیرہ نے بھائیو اسی تفسیر کو درست قرار دیا ہے، اور تفسیر قرطبی کے اندر بھی 4 جلد میں آپ اس بات کو دیکھ لیں گے، صفحہ نمبر 433 پر، کہ جو ہے اللہ رب ذوالجلال نے اسی ایک رات کو جو ہے اجاگر کیا ہے، اس ایک رات کی عظمتیں ہیں جو لیلۃ القدر ہے، جو رمضان کے اندر ہے، جس میں قرآن نازل ہوا ہے، وہی لیلۃ المبارک ہے، وہی ہزار مہینوں سے بہتر رات ہے، اس کے علاوہ اور کوئی رات نہیں۔ اللہ، اور پھر عجیب عجیب عقیدے بنائے ہوئے، عرض کر رہا تھا نا کہ حلوے مانے بنا کر آتش بازی جو ہے، اور کہتے ہیں مردوں کی روحیں آتی ہیں، کتنا غلط عقیدہ ہے۔ وہ بس بڑی مشکل سے تو وہ جان چلا کے یہاں سے گئے ہیں، وہ جو روحیں ہیں یہاں کیا رکھا ہوا ہے سوائے مہنگائی کے، سوائے بے حیائی کے، سوائے حکومتوں کے ظلم اور ستم سے؟ ہاں جی، ابھی ووٹ لیے دیکھ لو، ابھی تک بندربان ہو رہی ہے، کرسیوں کی سیٹنگ ہو رہی ہے، ابھی تک حکومت کا کوئی نام نشان نہیں ہے، غریبوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے کہ چلو گیس کا بل کم کر دیں، پیٹرول کا کم کر دیں۔ ہے جی، ابھی غریبوں کے بارے میں سوچا ہی نہیں ہے، ابھی تو اپنا پیٹ جو ہے اس کی بابت جو ہے سوچو بچار ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اس دنیا سے نکل کر وہ روحیں یہاں کیا کرنے آئیں گی؟ یا کھانڈ لینے آئیں گی؟ یا چینی لینے آئیں گی؟ کیا کرنے آئیں گی بتاؤ گے؟ مسے تو یہاں سے جان چھوٹی ہے، چلو بھائی اگر جو نیک ہیں تو وہی نیک اور روحیں یہاں کہاں آئیں گی، جن کو وہاں جنت کے محلات ملے، جہاں سکون اور چین و قرار ملے، کہتے تھے نہیں روحیں واپس آتی ہیں۔ کس قدر یہ غلط عقیدہ ہے عزیز بھائیو، بے بنیاد ہے۔ اگر وہ روحیں نافرمان گئی ہیں تو وہ تو اللہ کی قیدی ہیں، قیدی بھی پہلا کوئی چھوڑ سکتا ہے؟ یہاں کی پولیس نہیں چھوڑتی ہے تو اللہ کیسے چھوڑیں گے؟ ہے جی، یہ کتنا باطل عقیدہ ہے، کہتے ہیں یہ روحیں آتی ہیں۔ اچھا تو بھائیو اگر تو وہ نافرمان ہیں تو وہ قیدی ہیں اللہ کے، وہ چھوٹ نہیں سکتے ہیں، وہ اللہ کی قید سے نکل کر آ ہی نہیں سکتے۔ اگر وہ متقی پرہیزگار ہیں، نیکوکار ہیں، تو وہ اللہ کے مہمان ہیں، جنت میں بہتی نہروں کے اندر ہیں، اعلیٰ لذیذ نعمتوں کے اندر ہیں۔ ہاں جی، بڑی مزیدار زندگی ہے۔ دنیا میں کیا لینے ہیں جہاں بے روزگاری ہے، جہاں روزگار کی وجہ سے کتنے گھر اجڑ گئے، خودکشیوں کے سلسلے چلے، جی عزتیں نیلام ہو گئی، کتنے گھر اجڑ گئے فلسطین کے اندر، کشمیر کے اندر، کس قدر ظلم اور زیادتی ہے۔ اس دنیا میں وہ آ کر لیں گے کیا؟ مجھے یہ بتائیں۔ تو بھائیو چراغاں بھی کیا جا رہا ہے، پٹاخے، آتش بازی، یہ سب ہندوؤں اور مجوس کا طریقہ ہے۔ اور حلوہ، اللہ، حلوہ تو ایجاد بندہ ہے۔ بندے نے کہا چلو ایسے تو یہ دیتے کوئی نہیں، مولویوں نے کہا نا ایسے تو یہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے مولویوں کو، کیوں نہ ہم ذرا سبحان اللہ۔ اور کیا کیا منطقیں ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابھی بندے آئے نہیں، میں سوچ رہا تھا کہ کچھ واقعات ان کے لیے بھی بچا رکھوں جو ہے، اللہ معاف فرمائے۔ جی ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ ہاں جی جمعے میں کم از کم آدھا گھنٹہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور اگر یہاں کوئی تماشا لگا دیا جائے نا، تماشا، میں کہتا ہوں ساری رات آرام سکون ہٹ جائے گا، اس سے کوئی پرواہ نہیں ہوگی، کھانا پینا چھوٹ جائے گا، آرام جو ہے سکون چھوٹ جائے گا۔ ہاں جی وہ تماشا دیکھنے کے لیے دنیا بے چین و بے قرار ساری رات جاگنے کے لیے تیار ہوئی۔ تو حلوہ پر خود ساختہ کس سے بنائے ہوئے ہیں؟ پیٹ پرست کیا کہتے ہیں جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تو آپ کو حلوہ کھلایا گیا۔ اچھا، اور میرے بھائی کب جی؟ کہتے ہیں جی احد کے میدان میں، یہ مشہور ہے نا، احد کی جنگ میں آپ کے غزوہ میں آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے۔ اچھا، احد کب ہوا ہے؟ شوال 3 ہجرت کے تیسرے سال، شوال کے مہینے میں۔ شوال کا مہینہ کب آتا ہے؟ رمضان کے بعد آتا ہے، اور اب کون سا چل رہا ہے بھائی؟ شعبان، رمضان سے 1 مہینہ پہلے، ایسی ہے نا۔ مجھے یہ بتاؤ بھائی، دندان مبارک تو آپ کے شوال میں جو ہے ٹوٹے، شہید ہوئے، اور اس کے 10 مہینے کے بعد شوال میں دندان ٹوٹے، پھر آپ اگلے شعبان میں جا کے آپ نے حلوے کی ایجاد کی کہ دندان مبارک ٹوٹے۔ ہاں جی، مزہ تو جب تھا نا، یہ حلوہ خوری آپ تب کرتے کہ آپ اپنے بھی دانت توڑتے نا۔ پھر کیا خیال ہے؟ غلط کہہ رہا ہوں؟
چلو وہ تو ان کے لیے چلو مان لیا. اول تو ایسا نہیں ہے. شوال کے اندر عید کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ غزوہ احد لڑا جن میں آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے. اس میں کوئی شک نہیں ہے, سچی بات ہے, شہید ہوئے. لیکن میرے بھائیوں یہ شوال سے لے کر شوال, ذیقعدہ, ذوالحج, محرم, صفر, ربیع الاول, ربیع الثانی, جمادی الاول, جمادی الثانی, رجب, شعبان, یعنی 10ویں مہینے میں 10 مہینے بعد آپ کو حلوہ پوری کا جو ہے معاملہ یاد آتا. مارکا تو بھول گیا, جنگ غزوہ آپ کو بھول گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک جو ہے شہید ہونا آپ کو بھول گیا. مزہ جب تھا کہ آپ بھی دان توڑ دیتے نا, پھر حلوہ کھاتے, مزہ جب آتا. اور ایک اور قصہ بنایا گیا ہے جناب اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اویس کرنی جنہیں اللہ اکبر اپنی والدہ کی خدمت کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس آنے سے بار بار منع کیا کہ بوڑھی اماں ہے, اسے چھوڑ کر نہیں آنا. جب وہ کہتے ہیں حضور میں بے چین ہو گیا, بے قرار ہو گیا, زیارت آپ کی لینا چاہتا ہوں, زیارت حاصل کرنا چاہتا ہوں, آپ کی دیدار سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک دینا چاہتا ہوں, لیکن جو ہے میں کیا کروں, اماں کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار منع فرمایا, نہیں بھائی نہیں, بوڑھی اماں کو چھوڑ کر نہیں آنا ہے. اگر یہاں ملاقات نہیں ہوتی تو حشر کے دن حوض کوثر پر آپ کی اور میری ملاقات ہو جائے گی. آپ نے نہیں آنا ہے, نہیں آنا ہے, نہیں آنا ہے. یہ اویس کرنی کے متعلق بھی یہ واقعہ بنایا ہوا ہے, قصہ بنایا ہوا ہے کہ جی وہ نبی کی محبت میں انہوں نے اپنے دندان توڑ دیے تو ان کے لیے حلوہ لایا گیا. ہاں جی, یہ بھی بھائیوں خود ساختہ قصہ ہے, خود بنایا ہوا قصہ ہے. اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے کوئی دانت نہیں توڑے بھائیوں, تو کوئی دانت نہیں توڑے جو ہے. اللہ اکبر, جو ہے یہ کیا بات ہے, یہ محبت رسول کا کیا معیار ہے کہ آپ جو ہے آپ حلوہ بھی کھا رہے اور دانت اپنے توڑ ہی نہیں رہے. اور کس سے بنا رکھے ہیں کہ اویس کرنی نے دانت توڑ دیے تھے یا اللہ کے حبیب کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے. بھائی چلو پھر دانت بھی تو توڑو نا, حلوہ کھانا ہے تو بہر چلو میرے بھائیوں, نہ ارواح کی روحوں کی آمد ہوتی ہے, کہتے ہیں یہ روح آتی ہے. جو بندہ حلوہ نہیں پکائے گا نا تو اس کی روح جو ہے بھٹکتی رہے گی, مردوں کی لسٹ میں اور مردوں کے کوارٹر میں کوئی نہیں جائے گی. عجیب باتیں ہیں بھائیوں, عجیب باتیں ہیں. واپس ملاقات, بھلا آپ جتنے بھی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, آپ نے اپنے بزرگوں کی روحوں سے ہم کلامی لی ہے, کبھی ملاقات ہوئی آپ کی؟ نہیں ہوئی نا. ایسے خام خواہ کہتے ہیں حلوہ پکاؤ اور مردوں کو ان کا صدقہ یا ان پر جو ہے دم درود کر کے مردوں کو جو ہے بخشو. جو ہے روحیں رات بھر گزار کر جو ہے واپس چلی جاتی ہیں. اگر یہ حور کو کھانا نہ ملا, خصوصاً حلوہ نہ ملا جو انہیں پسند ہے, تو پھر جو ہے سمجھ لو کہ جو ہے اللہ معاف فرمائے تمہارا حال بدلا. کمال ہو گیا, جو کرنے کا کام ہے وہ کرو. شعبان میں سب سے زیادہ اللہ کے حبیب روزے رکھتے تھے, وہ رکھو. روحیں نہیں آتی ہیں عزیز بھائیوں, میں نے عرض کر دی ہے کہ اگر وہ نیکوکار ہیں تو یہاں اس دنیا میں کیا رکھا ہے, اس دنیا میں کوئی اٹریکشن کی چیز ہے, کوئی چارمنگ ماحول ہے, سوائے غم اور پریشانیوں کے, سوائے بے روزگاری کے, بے حیائی کے, حجی حکومتوں کے لوٹ کھسوٹ, اور جو ہے سب کچھ یہی کچھ ہی ہو رہا ہے. اور کیا ہے, جو نیکوکار روح ہے جسے وہاں جا کے جنت مل گئی ہے, کبھی آپ یہ سوچو کہ وہ واپس اس دنیا میں آئے گی؟ کبھی بھی نہیں آئے گی. اور اگر کوئی بدروح ہے, گندی, جو نافرمان ہے, مجرم ہے, وہ اللہ کی پکڑ کے اندر ہے, اللہ کی قید کے اندر ہے. یہاں قید میں چلے جاؤ تو پولیس نہیں چھوڑتی ہے, وہاں اللہ کیسے چھوڑ دیں گے؟ نیکوکار آنے کا نہیں کریں گے اور بدکار وہاں سے چھوڑے نہیں جائیں گے. یہ کیسے, کون آئے گا پھر بتاؤ؟ تو یہ ہندوؤں کا اور سکھوں کا یہ نظریہ جو ہے تنافس ہے کہ ارواح کا, کہ روحیں واپس آتی ہیں. جیسے وہ کہتے ہیں نا جی پچھلے جنم میں, اگلے جنم میں میں یہ بنوں گا, پچھلے جنم میں یوں بنوں گا. یہ سب جو ہے ان ہندوؤں کا اور سکھوں کا یہ عقیدہ ہے کہ روحیں واپس آتی ہیں. اگر وہ ایک جنم میں نیک رہی ہوں تو اگلے جنم میں کوئی نیک بندے کے اندر کنورٹ کر دی جاتی ہیں. اگر پچھلے جنم میں اگر وہ روح گندی رہی ہے تو اگلے جنم میں اس کو کتے, بلی اور اس طرح خنزیر کے اندر کنورٹ کر دیا جاتا ہے. یہ ہندوؤں اور سکھوں کا عقیدہ ہے میرے بھائیوں.
نہ روحیں واپس آتی ہیں اور نہ ہی آنا چاہتی ہیں، اس لیے کہ جو ہے اللہ پاک نے نیک روحوں کے لیے اعلیٰ علیین کا مقام تیار کیا ہے، اور بد روحوں کے لیے اللہ پاک نے سجین کا مقام تیار کیا ہے۔ وہاں بیڑیے ہیں، سنگلیے ہیں، اللہ وہاں جکڑ بندیے ہیں، وہاں پر پابندیاں ہیں، وہاں قید و بندی صورتیں ہیں، بندہ چھوٹ نہیں سکتا ہے، چھوٹ نہیں سکتا ہے۔ وَحَرَامٌ عَلَى الْقَرْيَةِ أَهْلَكْنَاهَا، اللہ پاک نے بھائیوں بار بار جو ہے یہ باتیں سمجھائی ہیں کہ دیکھو میرے محبوب کی اطاعت میں آپ کی جو ہے کامیابی، اور پھر آتش بازی شروع کر دیتے ہیں۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ ایک تو اس کو 15 شعبان کی رات کو عبادت کی رات کہا جاتا ہے، اوپر سے حلوے مانڈے کھا کر جو ہے، آپ کبھی حلوہ رچ کے کھا لیں اور پھر آپ عبادت کر کے دکھا دیں، کتنا ثقیل ہوتا ہے، بھاری ہوتا ہے، وزنی ہوتا ہے حلوہ جو ہے۔ جب آپ کھاتے ہیں تو آپ کو غنودگی شروع ہو جاتی ہے، آپ جاگ ہی نہیں سکتے، ادھر سے حلوہ کھلایا جا رہا ہے، ادھر سے شرلیے پٹاخے بجائے جا رہے ہیں، اور اوپر سے کہا جا رہا ہے یہ عبادت کی رات ہے۔ اور کمال کر دیا میرے بھائیوں، عبادت کی رات تو وہ ہو سکتی ہے جس کو اللہ اس کے رسول نے اتھینٹک قرار دیا۔ آپ بخوبی جانتے ہیں 10 روپے کا نوٹ بھی، بلکہ 5 2 روپے کا سکہ بھی نہیں چلتا ہے جب تک اس کو حکومت کی مہر اور اسٹیمپ نہ ہو، اسٹیٹ بینک کے گورنر کی جو ہے وہ جعلی تصور ہوتا ہے، اگرچہ وہ اصل سے بھی کہیں زیادہ مشابہ ہو اور اصل سے بھی کہیں جو ہے بالکل اس سے ملتا جلتا اور اس سے بھی کہیں اچھا کیوں نہ ہو، لیکن وہ نہیں چل پاتا ہے۔ تو عمل بھی بھائیوں ایسا ہی عمل قبول ہوگا جس عمل پر اللہ اس کے رسول کے اسٹیمپ اور رپورٹ ہو۔ خود ساختہ عمل بے شک جو ہے بہت زیادہ خوشنما ہو، دل فریب ہو، اٹریکشن والا ہو، ڈیکوریٹڈ ہو، ملمہ سازی ہو، اس میں خوبصورتیوں کے جو ہے جتنے بھی آپ ان پر جو ہے ملمہ سازی کر دیں، لیکن وہ عمل قبول کوئی نہیں ہونے والا ہے جس کو اللہ اس کے رسول نے یہ فرما دیا ہو، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کسی نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہم نے نہیں فرمایا، جو ہمارا حکم نہیں ہے، امر نہیں ہے، ہاں جی ھذا ما لیس منہ فہو رد، وہ اللہ کی رحمتوں سے مردود ہے، کہ ہاں جی وہ عمل جو ہے اجر و ثواب سے محروم ہے، وہ ایسا بندہ جو ہے بدعتی جو ہے۔ اللہ رب ذوالجلال کی حدیث فرماتے ہیں ہاں جی اللہ پاک اس اہل بدعت کی صلاۃ شوم و صلاۃ قبول کرتے ہیں۔ اور جناب قبروں پر جو ہے دیے روشن کیے جا رہے ہیں، مکانات کی بڈیروں پر جو ہے ہاں جی واللہ معاف ہے، سڑکوں پر، قبروں پر، درختوں پر آگ روشن کرنا، یہ سب کچھ بھائیوں مجوسیوں کا طریقہ ہے، جو آگ کو رب مانتے ہیں اور آگ کی پرستش کرتے ہیں۔ آگ کو ہائی لائٹ کرنا اور جو ہے اس کو اپنے گھروں کی چھتوں پر جو ہے کم میں لگا کے اس رات کو جو ہے عبادت کا منظر بپا کرنا، یہ عبادت ہے۔ اللہ اکبر، یہ ضیاء مال ہے، مال کا ضائع کرنا ہے۔ اللہ کے حبیب اور قرآن خود کہہ رہا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ جو بے شک فضول خرچ ہے وہ شیطان کے بھائی ہیں، شیطان کے بھائی ہیں۔ یہ فضول خرچی ہے، اس آگ سے، اس میں سے اور ان بتیوں سے، ان چراغوں سے آپ کو کیا ملنے والا ہے؟ جو اثر کرنے کا کام ہے، آپ سوموار اور جمعرات کو روزہ رکھتے ہیں، یہ میرے محبوب کی عادت شریفہ ہے، مستقل آپ کا مزاج اقدس ہے، آپ کی جو ہے یہ خوبصورت جو ہے پیغام ہے۔ آپ سوموار اور جمعرات کا، سوموار کو میں پیدا ہوں، اس خوشی میں آپ سوموار اور جمعرات کو روزہ رکھتے ہیں۔ اب بھی آج عرب ملکوں کے اندر بھائیوں، خصوصاً حرمین شریفین کے اندر آپ دیکھیں گے اللہ کے فضل و کرم سے سوموار اور جمعرات کو دسترخوان لگتے ہیں شام کو۔ کیوں جی بھائی، بہت صاحب دیکھ کر آئیں، وہاں افطار کا سلسلہ ہوتا ہے۔ افطار تو ویسے اور بھی کرا دیتے ہیں، لیکن ان دونوں دنوں میں اور زیادہ جو ہے سفرے بچتے ہیں اور لوگوں کو کھینچ کر جو ہے ان سفروں پر جو ہے افطار کے لیے جو ہے بلایا جاتا ہے سوموار اور جمعرات۔ تو بھائیو یہ آتش بازی مال کا ضیاع ہے اور لوگوں کو تنگ کرنا ہے۔ جب آپ کسی کی دیوار میں پٹاخہ بجائیں گے، ظاہر اسے تکلیف ہوگی، ہو سکتا ہے اس گھر میں مریض ہو، اس گھر میں کوئی بزرگ ہو، اس گھر میں کوئی عبادت میں مصروف کار ہو، کوئی تلاوت کرنے والی ماں بہن ہو، یعنی کوئی ایسے آپ ان کو تکلیف میں مبتلا کر رہے ہیں۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ بے شک اسراف کرنے والے، حدود سے تجاوز کرنے والے، فضول خرچی اور اسراف کرنے والے شیطان کے بھائی۔ کہ فیصلوں کی رات شب قدر ہے بھائیو، لوگ بتاتے ہیں اس شب برات جو ہے برات بیزاری سے ہے، یہ کوئی فارسی کا لفظ ہے، عربی کا لفظ نہیں ہے۔
اگر کوئی اس رات کی کوئی اہمیت ہوتی نا، کوئی اس کی امپورٹینسی ہوتی، تو اللہ اس رات کو عربی میں جیسے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے بے شک قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. ہاں جی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو اتارنے کے لیے ہم نے اس کو چوز اور سلیکٹ کیا ہے. اور پھر سورہ دخان کے اندر فرمایا کہ ہم نے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس رات، اس مبارک اور برکتوں والی رات میں اس قرآن کو نازل کیا ہے. جو کرنے کا کام ہے ہم وہ کرتے نہیں ہیں، اور جناب چھٹیاں، پٹاخے، اور جناب حلوے مانے، اور جناب عجیب قسم کی جو ہے رسومات اور بدعات و خرافات کر کے جائے. جو 100 رکعت نماز اس طرح سے پڑھے گا جناب صلاۃ الفیہ، ہاں جی، وہ اگر اللہ معاف فرمائے اگر وہ اللہ کے یہاں بدبخت لکھا ہوا ہوگا تو ایسی نماز پڑھنے سے اللہ پاک اس کو ہاں جی بدبختوں سے نکال کر خوشبخت میں اور اپنا جنت میں ٹھکانہ دیکھے گا. کمال، عجیب باتیں جو ہے لوگوں نے گھڑ دی ہیں بھائیوں. واللہ العظیم جو ہے جو رات ہے مختلف، بلکہ میں ایک شیعہ تفسیر کا آپ کو حوالہ دوں، اس کا نام ہے نمونہ. اس کے اندر 12 نمبر جلد نمبر 12 میں انہوں نے لکھا ہے کہ جو ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، یہ آیت بھی سورۃ القدر کی طرح سے ہی، ہاں جی، سورۃ القدر کی طرح سے ہاں جی وہ لیلۃ القدر کی حقیقت اور عظمت کو بیان کر رہی ہے، نہ کہ شب برات کی جو عظمت. اور عجیب ڈرامے بنا رکھے ہیں جو اس میں اپنے گھر والوں کے لیے دسترخوان کو کشادہ کرے گا، عبادت کرے گا، اور جو ہے اگلے دن کا روزہ رکھے گا، اس کے لیے یہ ہے. اگلے سال کے ہونے والے گناہ بھی لکھے جائیں گے. بتاؤ، ایسی باتیں بھائیوں بے اصل ہیں، من گھڑت ہیں، موضوع ہیں، کمزور ہیں، جھوٹی ہیں. جھوٹی روایات گھڑنے والوں نے بہت کام کیا. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ احناف کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں. انہوں نے بھی لکھا اپنی بیان قرآن کے اندر، ان کی جو تفسیر ہے انہوں نے لکھا ہے کہ یہ لیلۃ المبارکہ شب برات سے جو لوگ کہتے ہیں کہ شب برات ہے، ایسا قطعاً نہیں ہے، بلکہ جو اللہ پاک نے سورۃ القدر نازل کی ہے اور اس میں جو مضمون ہے، اور لیلۃ المبارکہ سورۃ دخان بھی اسی آیت کو، اسی رات کو جو ہے اجاگر کر رہی ہے. امام جو ہے جو اس وقت حنفیوں کے امام ہیں بہت بڑے، اللہ اکبر، اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے، آپ کہہ دیا کرو میرے بھائی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ تفسیر غلط ہے، شب برات کا کوئی اثر نہیں ہے. ہاں جی، یہ شب قدر کے متعلق آیت نازل ہوگی. اور جو سعودی عرب نے، حکومت سعودیہ نے چھاپی ہے احسن البیان، اس وقت ہمارے پاس بھی پڑی ہوئی، آپ دکھا سکتے ہیں آپ. اس میں بھی صلاح الدین یوسف رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے عالم گزرے، لاہور سے فوت ہو گئے ہیں، اللہ والے تھے. حکومت سعودیہ نے ان کی تفسیر کو چھاپا ہے، پوری دنیا میں وہ چل رہی ہے. تو انہوں نے بھی لکھا ہے کہ قرآن پاک کا نزول شب قدر میں ثابت ہے. اس سے شب برات مراد لینا کسی طرح بھی صحیح نہیں ہے. احسن البیان میں وہ لکھتے ہیں کہ قرآن کریم کا نزول شب قدر میں واضح ہے بالکل. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے اندر لیلۃ القدر میں ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے. صلاح الدین یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کا نزول شب قدر میں ثابت ہے، اور تو اس سے شب برات مراد لینا کسی طرح بھی صحیح نہیں. یہ جو آپ 15 شعبان کی آئے گی نا رات، تو بھائی اس میں کوئی عبادت نہیں. ہاں، آپ جو عبادت روٹین میں کر رہے ہیں وہ کرتے رہے. خاص طور پر اس رات کو جاگنا، خاص طور پر اگلے دن کا روزہ رکھنا، یہ قطعاً ثابت نہیں ہے. اگر آپ روزے رکھ رہے ہیں تو رکھ دیجیے، صرف ایک دن کا روزہ نہیں. اللہ کے حبیب تو اس مہینے میں اتنے روزے رکھتے تھے کہ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں رمضان سے ملا دیتے تھے. ہم سمجھتے تھے کہ شاید آپ روزے چھوڑیں گے ہی نہیں. جب آپ چھوڑتے تھے تو پتہ لگتا تھا، ہم سمجھتے تھے کہ آپ رکھیں گے ہی نہیں. یعنی اس قدر پے در پے آپ جو ہے عبادت کرتے تھے بھائیوں. آپ کی زندگی تو سراپا عبادت تھی نا، ساری زندگی لمحہ قدم بہ قدم جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی فرما برداری کے ایسے خوبصورت حسین مناظر دکھائے ہیں. اللہ کے آپ کے قدمین شریفین پر برف جو ہے چڑھ جاتا تھا، سوج جاتے تھے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں آپ حجرے میں جب نوافل پڑھ رہے ہوتے تھے، اتنا لمبا قیام ہوتا تھا کہ میں نے کہیں اور نہیں دیکھا. اتنا لمبا رکوع ہوتا تھا، جتنا قیام ہوتا تھا اتنا رکوع
رکوع ہوتا تھا، اور جتنا رکوع ہوتا تھا اتنا سجدہ ہوتا تھا، آپ کے قدمین شریفین جو ہے سوٹ جاتے، برہم ہو جاتا۔ پھر میں کہہ بیٹھی کہ حضور آپ اتنا بخشے بخشائے ہیں، اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اگلے پچھلے گناہوں کو اللہ نے معاف کر دیا۔ آپ اتنا کچھ مجاہدہ کرتے ہیں، اتنی مشقت کرتے ہیں، آپ اتنی عبادت ریاضت کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ افلا اکون عبدا شکورا، عائشہ پھر جب اللہ نے مجھے اتنا کچھ دیا ہے تو میں اللہ کا فرمان بردار بندہ نہ بنوں؟ تو بھائی جتنی بھی روایات ہیں نا، امام ترمذی نے خود نقل کر کے جو ہے خود اس کی ذوق کا جو ہے فتویٰ لگایا کہ یہ روایت بے اصل ہے، جس کے اندر جو ہے شب برات کی جو ہے عظمت بیان کی گئی۔ حضرت علی سے مراد، حضرت علی سے جو روایت آتی ہے کہ جب شعبان کی رات نصف رات آئے تو اس رات کو قیام کرو، دن کو روزہ رکھو، اللہ تعالیٰ صبح جو ہے اس کی صبح صادق پر جو ہے آسمان دنیا پر آ کر جو ہے طلوع آفتاب تک کہتا رہتا ہے حل من مستغفر، یہ تو ساری ہر رات کی ہوتی ہے۔ حضرت علی کی یہ جو حدیث ہے اس کی بھی کوئی اثر نہیں ہے بھائیوں۔ امام احمد بن حنبل اور یحییٰ بن معین فرماتے ہیں کہ یہ جو بندہ ہے نا، بندہ جس سے یہ حدیث روایت ہے اس کا نام ہے ابن ابی صبرہ، وہ کہتے ہیں وہ مدلس تھا، اور کہتے ہیں کہ وہ حدیث کھڑا کرتا تھا۔ جتنی بھی حدیث آپ کو جو ہے پڑھنے کو ملے گی بھائیوں، ان کی کوئی اثر نہیں ہے واللہ العظیم۔ اگر آپ کو تفسیر دیکھنی ہے تو ہم انشاءاللہ حاضر خدمت ہیں، آپ کو جو ہے دکھا دیں گے، ہمارے پاس ریکارڈ پڑا ہوا ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ ہاں شعبان اللہ کے فضل و کرم سے بہت اہمیت کا حامل مہینہ ہے، اس میں شعبان شوق سے ہے۔ رجب جب آتا تھا نا لوگ رکے رہتے تھے لڑائی جھگڑے اور فساد سے، جو ہی جو ہے رجب ختم ہوتا تھا، کیونکہ وہ محترم اور وقار مہینہ تھا، لڑائی جھگڑا اس میں قتال و قتال ممنوع تھا، حرام تھا، تو جو ہی وہ رجب ختم ہوتا تھا شعبان چڑھتا تھا، لوگ جو ہے اپنے پرانے جھگڑے فساد لے کر جو ہے ہاں جی پہاڑوں میں نکل پڑتے تھے، علاقوں میں نکل پڑتے تھے۔ اس لیے ہاں جی شعبان شوق سے بھی ہے، شعب ابی طالب بھی کہتے ہیں نا، ہاں جی گھاٹی جو ہے تو یہ گھاٹیوں میں نکل پڑتے تھے لوگ جو ہے۔ اللہ مالک الملک نے ہاں جی یہ مہینہ بھی، اس میں بھی 12 کے 12 مہینوں میں قتل و قتال حرام کیا ہے، شرابیں اور جو ہے خون بہانا مسلمان کا جو حرام کیا ہے۔ لیکن میرے عزیز بھائیوں، ہاں اللہ کے فضل و کرم سے جو ہے امام ابن رجب ہیں، عبد الحی لکھنوی ہیں، امام بخاری، امام مسلم، امام علامہ شوکانی، حافظ عراقی، امام نووی، ابن باز جو سعودی عرب کے بہت بڑے جو ہے مفتی اعظم ہیں، ابن رجب ہیں، امام ابو بکر ترتوشی ہیں، اور ملا علی قاری حنفی ہیں، حافظ ابو بکر العراقی ہیں۔ جتنے بھی علماء اور محدثین کے میں نام آپ کو گنوا چکا ہوں، ان سب نے شب برات کے متعلقہ حدیث کو ضعیف کہا ہے، من گھڑت کہا ہے۔ جو کرنے کا کام ہے آپ خوب روزے رکھیں، لیکن ایک بات کا خیال یہ بھی رکھیں کہ رمضان سے پہلے آپ کم از کم یہ روزے چھوڑ دیں۔ اللہ کے حبیب تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے تو اللہ نے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے، آپ کی تو بات ہی کیا ہے، آپ چاہے جتنے مرضی روزے رکھیں، لیکن ہم چونکہ جس دور سے گزر رہے ہیں نا بڑے کمزور ہیں، ہماری خوراکیں دیکھ لو، اس میں کوئی چیز اثر اور صحیح سالم جو ہے خالص ہے ہی کوئی نہیں۔ ہماری خوراکوں کی وجہ سے ہمیں جو کمزوریاں لاحق ہو گئی ہیں، کہیں ہم شعبان کے مہینے میں مسلسل روزے رکھنے کی وجہ سے کہیں اتنا کمزوری نہ ہو جائے کہ آنے والے جو رمضان کے فرض روزے ہیں کہیں ان میں ہماری بس نہ ہو جائے۔ اس لیے اپنے آپ کو اللہ کے حبیب نے خود بھی فرمایا کہ اذن تصفر شعبان، جب شعبان ادوار میں آ جائے تو فلا تصوموا، پھر روزے نہ رکھو۔ امت کے اوپر ترحم اور رحم کا جذبہ اللہ کے حبیب پر غالب تھا، اور فرمایا کہ جب شعبان کی ادوار ہو جائے تو پھر تم روزے نہ رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر تم کمزور پڑ جاؤ، کوئی جو ہے ویکنس ہو جائے، پھر رمضان کے روزوں کے اندر جو ہے تمہارا معاملہ کہیں خراب نہ ہو جائے۔ عزیز بھائی، شعبان میں جو حلوے مانڈو کی رسمیں ہیں اور فضول چھوٹی کے پٹاخے، خاص طور پر یہ جو نوجوان بچے بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ جتنا کچھ آپ نے پٹاخوں پہ ڈالنا ہے، خرچ کرنا ہے، وہی آپ اس دوزخ میں ڈال دیں، اپنے پیٹ میں ہی ڈال لیں، خود ہی کھا لیں، نہ مسجد میں دیں، نہ ممبر و محراب کو دیں، نہ وہ گلے لگے ہوئے ہیں ان میں ڈالیں، کہیں بھی نہ ڈالیں، آپ اپنے گلے میں ڈال لیں، چھوڑیے نہ۔ یہ وہ عقل مندی تھوڑی ہے بھائی کہ اپنے والد محترم کے حلال کے کمائے ہوئے پیسوں سے آپ جو ہے پٹاخے لے کر، ایک تو وہ آگ اور مجوسیوں کا کھیل کھیلیں، دوسرا ہمسایوں کو تکلیف دیں، اور رات کو ہی کرتے نا یہ۔ اچھا چلو کوئی بندے عبادت کرنے والے بھی ہیں تو ان کو بھی آپ ڈسٹرب کر دیں، جو گھروں میں بیچارے چلو کچھ نہ کچھ آرام کر رہے ہیں، مریض ہیں، ان کو بھی آپ مصیبت میں ڈال رہے ہیں۔ ہاں جی پٹاخہ اتنا کئی تو اتنے دھماکے ہوتے ہیں، پتہ لگتا ہے کوئی بم پھٹ گیا، اللہ معاف کرے۔ تو اس سے بچے بھائیوں، اور کئی ایسے ہیں کہ بھائیوں اس پٹاخے کی وجہ سے وہ اپنی آنکھیں تک ضائع کرا رہے ہیں۔
اپنا کوئی عضو کہیں ضائع کرا بیٹھے، اللہ کے غضب اور غصہ ایسا نہ ہو جائے کہ ہاں جی اپنے آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈالنا میرے بھائیوں. ہاں کام کریں، ہاں جی اپنے آپ کو تیار کریں. انشاءاللہ میں انشاءاللہ آنے والے جمعوں کے اندر ایک جمعہ رمضان کیسے گزارے بھی ہوگا انشاءاللہ. ہاں جی مجھے قریب یا اس سے ایک جمعہ پہلے جو ہے کہ ہم رمضان کیسے گزاریں، اپنے آپ کو ابھی سے ایکٹیو کریں. میں عرض کر چکا بھائیوں کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام اللہ اکبر آپ کی تو زندگی ساری اس طرح پر عبادت. اور جو ائمہ محدثین ہیں نا وہ بھی 6 مہینے پہلے تک دعائیں کرتے تھے کہ یا اللہ ہماری زندگی دراز کر دے، دھاگا لمبا کر دے کہ ہم رمضان تک پہنچ جائیں. اللہ ہمیں اللہ بلغنا رمضان، اللہ ہمیں رمضان تک لے جائے، رمضان تک ہماری زندگی کو مہلت دے دے تاکہ ہم اس پہ کام کر لیں، کما لیں، اللہ تجھ سے معافی طلب کر لیں، روزے اور تراویح کے ذریعے سے تیرا قرب اور تیری قریبی جو ہے، تیری معافی اور جو ہے تیری جنت کو ہم حاصل کر لیں. 6 مہینے پہلے دعائیں کرنا شروع کر دیتے. اور جب رمضان آ جاتا تھا تو کمال انداز ہوتا تھا آپ کی محنتوں کا جو ہے. اور پھر اگلے 6 مہینے دعا کرتے تھے کہ یا اللہ تیری توفیق سے جو کچھ ہم نے رمضان میں کیا اللہ تو اس کو قبول بھی فرما لے. تو ہم انشاءاللہ اس انداز پر کام کریں جو کرنے کا کام ہے میرے بھائیوں. فضولیات سے بچیں جو ہے، سستی اور کاہلی سے بچیں جو ہے. دکھ ہوتا ہے بھائیوں، جمعہ کا دن ہوتا ہے ہمارے اوپر غلبہ کتنا سستی کا ہوتا ہے کہ ہم بالکل ان ٹائم آتے ہیں. ان ٹائم اگر آپ ان ٹائم آئیں گے تو کیا سن پائیں گے؟ جی آپ کی وہ ٹیوننگ اور جو ہے آپ کی وہ پالش جو ہے کیسے ہوگی؟ قرآن و حدیث کے ذریعے سے آپ کی مجائی اور صفائی جو ہے اس صابون کے ذریعے سے کیسے ہوگی؟ جب آپ بالکل ان ٹائم آئیں گے جب نماز کا وقت ہوگا تو یہ آپ کے میرے سنانے کے لیے سنانے کے لیے ہوتا ہے، عمل کے لیے ہوتا ہے. تو لہٰذا یہ خطبہ خطاب سے ہے، اسی لیے اللہ پاک نے ظہر کی رکعتوں کو 2 کر دیا ہے، 4 کی بجائے، تاکہ اس کے ساتھ پلس کر کے خطبہ دے دیا جائے تاکہ امت جو ہے اپنی ہفتے بھر کی تھکان، علمی پیاس اور جو ہے اپنے اوپر چھایا جانے والا زنگ اور مٹی دھول جو ہے قرآن و حدیث کے سپرے سے جو ہے اس کو دور کر دیا جائے. وما علینا الا البلاغ المبین.